ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، تعالوا، آؤ، اتلو، میں بتاتا ہوں، تعالوا، آؤ، اتلو، میں بتاتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما، کہ کیا، حرم، حرام قرار دیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علیکم، تم پر، تعالو، او، اتلو، میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کے لیے حلال اور حرام کے فیصلے کر رکھے تھے، ان کی تردید فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت یہاں پر ایک مجموعی آپ کہہ لیجئے کہ تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر، یہ صرف امت مسلمہ نہیں ہے بلکہ انسانیت پر اللہ رب العزت نے کیا چیزیں حرام فرمائی۔ تو آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں پڑھ کر سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، نمبر 1، اللہ کے نہ، تشرکو، تم شریک ٹھہرانا، بہ، اس اللہ کے ساتھ، شیئن، کسی بھی چیز کو، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اللہ نے شرک حرام قرار دیا، اللہ نے شرک حرام قرار دیا۔ نمبر 2، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسانا، حسن سلوک، نیکی بھلائی کا معاملہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کو حرام قرار دیا ہے۔ ولا، اور نہ، تقتلوا، تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولادوں کو، من املاق، مفلسی کی وجہ سے، تنگ دستی، مفلسی، غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ گویا اللہ نے اولادوں کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے۔ نحن، ہم، نرزقکم، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ ولا، اور نہ، تقربوا، تم قریب جانا، الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے، ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، ما ظہر، چاہے اعلانیہ ہو، منہا، وہ، وما بطنا، اور چاہے وہ چھپے ہوئے اور مخفی ہو۔ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ ظاہری اور اعلانیہ بے حیائی کے کام ہوں یا مخفی، چھپے ہوئے، پوشیدہ طور پر بے حیائی کے کام ہوں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ گویا اللہ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ ولا، اور نہ، تقتلوا، قتل کرنا، النفس، انسانی جان کو،
ولا تقتلوا النفس، اور انسانی جان کو قتل نہ کرنا، التی جسے حرم اللہ نے محترم بنایا ہے، اللہ نے جس کو محترم بنایا ہے اس انسانی جان کو قتل نہ کرنا۔ گویا انسان کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ الا، ہاں مگر، بالحق، حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ انسانی جان کو حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی ایسے گناہ جرم کا مرتکب ہوا کہ جس کی بنا پر اس کا قتل کرنا جائز ہو گیا، وہ الگ بات ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، اب جو قاتل ہے اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ قصاصاً اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ ڈاکو ہے، چور ڈاکو ہے، لٹیرے ڈاکو، ان کو ہم نے چھٹے پارے میں پڑھا ہے، ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ انسانوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو بھی لوٹتے ہیں، وہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، وہ بد امنی پھیلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو شخص شادی شدہ ہو اور وہ زنا کا مرتکب ہو تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی اس کو پتھر مار کے سنسار کرنا۔ اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی جان کو خطرے اور ہلاکت میں ڈال بیٹھا ہے۔ کچھ اور بھی اس طرح کے ہیں۔ یہ ہے الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ انسانی جان کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ذالکم، یہ سب وصاکم بہ، اللہ تمہیں ان کا حکم فرما رہے ہیں، ان کی تلقین فرما رہے ہیں، ان کا حکم فرما رہے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، ان چیزوں کو سمجھو کہ یہ حرام ہے، کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے۔ ولا، اور نہ، تقربو، قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، الا، ہاں مگر، باللتی، اس طریقے پر، ہی احسن، جو عمدہ اور اچھا ہو۔ قریب بھی نہ پھٹکو، اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا بھی نہیں ہے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا ہے یا اس پر قبضہ کرنا ہے یا اس کو ہتھیانا ہے، نہ، اس نیت سے اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، بری نیت سے اور ارادے سے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں الا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے پر تم جا سکتے ہو۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ کہ یتیم کے مال کو اپنی کفالت میں لینا، یہ سوچ کر کہ میں اس پر خرچ کروں گا، میں اس کے ذریعے اس کی تربیت کروں گا، اس کو پتہ نہیں یہ مال اڑا نہ بیٹھے، خراب نہ کر بیٹھے، نقصان نہ کر بیٹھے، بگڑ نہ جائے یہ، تو میں اس کی ضرورت کے مطابق اس پر خرچ کرتا رہوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ گویا کہ غلط اور بری نیت سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، یتیم پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، پھر بے شک اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیل، ناپ، والمیزان، اور تول، اور ناپ تول پورا کرو، بالقسط، پورے انصاف کے ساتھ، ناپ تول پورے انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ گویا کہ ناپ تول میں کمی بیشی اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ لا نکلف، ہم نہیں بوجھ ڈالتے، لا نکلف، ہم نہیں بوجھ ڈالتے، نفساً، کسی انسانی جان پر، الا، مگر، وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، ہم انسانی جان پر اس کی طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو احکام دیے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان کے لیے ان پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، ہم نے ایسے احکام دیے ہیں کہ جن کو انسان آسانی کے ساتھ پورا کر سکتا ہے، بجا لا سکتا ہے، اور ہم انسانی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیں شروع میں 50 فرض ہوئی تھی،
اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرماتے 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 وہ 5 کر دی. اب بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ 50 شاید زیادہ بوجھ ہوتا اور انسان نہ بوجھ اٹھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ ڈالا جتنا انسان اٹھا سکے. تو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ 5 نمازیں ایک مسلمان دن میں بآسانی پڑھ سکتا ہے. 50 ہوتی تو نہ پڑھ سکتا، لہذا وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں. لا نکلف نفسا، شروع میں دیکھیے آغاز میں بالکل ابتدا میں روزہ بسا اوقات 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ عام انسانی جان اس کا تحمل مشکل ہے، اللہ نے وہ بوجھ نہیں ڈالا. بس صبح جب فجر طلوع ہو تو روزہ رکھ لو اور سورج غروب ہو افطار کر، بس اتنا وقت. ورنہ وہ جو پہلی صورتحال تھی وہ مشکل ہو جاتی، بہت مشکل ہو جاتی. اللہ نے وہ بوجھ نہیں ڈال. تو لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم انسانی بوجھ پر اس کی ہمت طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم کوئی بات کرو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف کی بات کرو، انصاف کی بات کرو. وَلَوْ، اگرچہ کانا ہو، ذا قربا، کوئی رشتہ دار، مقابلے میں سامنے کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو بات کرو انصاف کی کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بات کرو انصاف کی کرو، چاہے کوئی گویا نا انصافی کی بات کو اللہ نے حرام قرار دیا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہدوں کو اوفو، پورا کرو، اور اللہ کے عہدوں کو پورا کرو. گویا اللہ کے عہدوں کو توڑنا اللہ نے حرام قرار دیا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کا حکم فرما رہے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ، اور بے شک، ہَذَا، یہ ہے، صراطی، میرا راستہ، مستقیما، سیدھا. اور یہ سیدھا راستہ ہے میرا کہ ایمان قائم کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کو قتل کرنے سے گریز کرنا، اور ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچانا، اور ناپ تول کو پورا کرنا، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ سارے ہذا صراطی، یہ ہے میرا راستہ، مستقیمہ، سیدھا. فاتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو. گویا اللہ کے راستے کو چھوڑنا یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ولا تتبعوا، اور نہ چلنا، السبل، اور راستوں پر، اور راستوں پہ نہ چلنا. ولا تتبعوا السبل، اور راستوں پر، کفر کا راستہ، شرک کا راستہ، نفاق کا راستہ، لوٹ مار کا راستہ، انسانوں کے قتل کا راستہ، بے حیائی کا راستہ، یتیموں کے مال کے ہڑپ کرنے کا راستہ. ولا تتبعوا السبل، اور راستوں پہ نہ چلنا. فتفرق، ورنہ وہ جدا کر دیں گے، بکم، تمہیں، عن سبیلہ، اللہ کی راہ سے، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے. اور راستوں پہ نہ چلنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ، اللہ تمہیں ان باتوں کا حکم فرما رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ثم، پھر، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب. پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی کتاب کا تذکرہ اس لیے ہے، یہ سارے حکم جو ہم نے دیے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں موجود تھے. اور پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ قرآن ہم نے نازل کیا. گویا یہ قرآن بھی انہی احکام کی تلقین کر رہا ہے، یہ قرآن بھی انہی احکام کی. اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارا طرز عمل، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہوں، چاہے اس دور کی تعلیمات ہوں، تمہارا طرز عمل ہر کسی کے خلاف ہے، لہذا تم غلط ہو. ثم، پھر، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب تورات، تماماً، اپنی نعمتیں مکمل کرنے کے لیے، تماماً اپنی نعمتوں کی انتہا کے لیے، علی الذی، اس شخص پر، احسنا، جو نیکوکار ہو، تاکہ جو شخص نیکوکار ہو ہم اس پر اپنی نعمتوں کو مکمل کریں، اپنی نعمتوں کی انتہا کریں. وتفصیلا، اور اس میں وضاحت تھی، لکل شیء، ہر چیز کی. وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی وضاحت تھی.
وہدا، اور وہ سیدھا راستہ دکھانے والی تھی، ورحمتن، اور پھر جو سیدھے راستے پہ چلتے ان پہ اللہ کی رحمتیں لانے والی تھی. سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے اللہ کی رحمتیں لانے والی تھی. لعلہم، اور یہ ہم نے اس لیے کتاب اتاری تاکہ لوگ، لعلہم، تاکہ لوگ، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون، ایمان لائیں، تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لانے والے بنیں. آج یہاں تک.